اچانک تیز آواز راہداری میں گونجی۔ سب سپاہی ٹھٹک کر اس جانب دیکھنے لگے۔ لڑکیوں کے چہروں پر مایوسی پھیل گئی۔ دوسری جانب سلطان الملک القاہر رکن الدین محمود بیبرس نے شام کے انتظامات سے فارغ ہو کر قاہرہ کی جانب روانگی اختیار کی۔ وہ بلاد شام و شرقیہ کے مختلف شہروں میں مختصر قیام کرتا رہا اور وہاں کی رعایا کی حوصلہ افزائی کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف احکامات جاری کرتا رہا۔ اس نے اس سفر کے دوران شہروں کے درمیان رابطے کی فضا کی جانب خاص توجہ کی، کیونکہ تمام شہروں کی حالت سے باخبر رہنا بے حد ضروری تھا۔ محکمہ ڈاک کے نظام کی اثر نو تعمیر کی گئی۔ قلعہ جبل کے پاس ایک صدر دفتر بنایا گیا جو کہ نہایت اہمیت کا حامل علاقہ تھا۔ یہ قلعہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 572 ہجری میں تعمیر کرایا تھا۔ اس قلعے سے 4 راستے مختلف سمتوں کو نکلتے تھے۔ ایک راستہ سکندریہ تک، دوسرا راستہ توس تک، تیسرا دمیات اور غزہ تک، چوتھا راستہ ایزاب تک جاتا تھا جو کہ بحیرہ احمر کی ایک مشہور اور اہم بندرگاہ تھی۔ یہاں پر یمن، حبشہ اور ہند کی جانب سے تجارتی قافلے آیا کرتے تھے جو کہ وہاں سے سمندری راستے سے جدہ پہنچتے تھے۔ قلعہ جبل کو مرکزی حیثیت دینے کے بعد سلطان بیبرس نے تمام شہروں اور قصبوں میں ڈاک چوکیاں قائم کرنے کا حکم دیا جو کہ قلعہ جبل سے آنے والی ڈاک کو حاصل کرتی اور انہیں متعلقہ افراد تک پہنچاتی۔ یہ سلسلہ والیوں اور سلطان کے درمیان رابطے کا ذریعہ تھا۔ تمام ڈاک چوکیوں میں تازہ دم اور تندرست گھوڑوں کی مخصوص تعداد فراہم کی گئی۔ ڈاک چوکیوں کو براہ راست والی علاقہ کی نگرانی میں دیا گیا تاکہ ان کے افعال میں کوئی رکاوٹ یا خامی پیدا نہ ہو۔ ڈاک کے نظام کو مزید مستحکم اور تیز رفتار بنانے کے لیے ہوائی ڈاک کو فعال بنانے کا حکم دیا گیا۔ یہ ہوائی پیغام رسانی نامہ بر کبوتروں کے ذریعے کی جاتی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی بھی اپنے عہد میں ہوائی پیغام رسانی کو بخوبی استعمال کر چکا تھا جو کہ بعد میں ختم ہوتی چلی گئی۔ سلطان بیبرس نے حالات کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس سلسلے کو نہایت سرگرمی سے مکمل کروایا اور نامہ بر کبوتروں کا مرکزی دفتر بھی قلعہ جبل میں ہی قائم کیا۔ قلعے کے برجوں میں نامہ بر کبوتروں کی بڑی تعداد رکھی گئی اور ساتھ ہی کبوتروں کو سدھانے اور ان کی غور و پرداخت کے لیے مخصوص انتظامات کیے گئے۔ کبوتروں کی اڑان کی سکت کے لحاظ سے مناسب فاصلوں پر ڈاک چوکیاں قائم کی گئیں تاکہ پیغامات محفوظ طریقے سے منزل تک پہنچ سکیں۔ اسی طرح کے دوسرے کئی انتظامات کرتے ہوئے اس نے جمادی الاول 659 ہجری میں جشن نامی مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ وہ اپنے جاری کیے گئے احکامات پر عمل درآمد کا اطمینان کرنا چاہتا تھا۔ قاہرہ قریب ہی تھا مگر سلطان بیبرس نے قاہرہ جانے میں عجلت کا مظاہرہ نہ کیا۔ ایک شام وہ اپنے خیمے میں مملوک امرا کے ساتھ مصروف تھا کہ اسے ایک وفد کی آمد سے آگاہ کیا گیا جو کہ رہبہ سے خاص طور پر ملاقات کی غرض سے وہاں پہنچا تھا۔ سلطان بیبرس نے اس وفد کو ٹھہرانے اور مہمانداری کا حکم دیا۔ اپنے امور سے فارغ ہو کر وہ انہی کے پاس چلا آیا۔ وفد کے اراکین سلطان کو اپنے سامنے دیکھ کر بوکھلا اٹھے۔ انہوں نے سرخم کر کے تعظیم دی اور عرض کیا کہ سلطان محترم انہیں بلوا لیتے۔ سلطان بیبرس نے ان رسمی تکلفات سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے ان کی آمد کا مقصد دریافت کیا۔ سلطان محترم، ایک شخص بولا، ہمیں آپ کے پاس خاندان خلافت کے فرزند احمد بن ابو علی نے روانہ کیا ہے جو ان دنوں ہمارے پاس رہبہ میں مقیم ہیں۔ ہمارے پاس آپ کے لیے ان کا اہم پیغام ہے۔ خاندان خلافت کا ذکر سن کر سلطان بیبرس بے تاب سا دکھائی دیا۔ اس نے فوراً پیغام پیش کرنے کا حکم دیا۔ وفد نے ایک لپٹا ہوا مراسلہ بیبرس کی جانب بڑھایا۔ سلطان بیبرس نے تیزی سے مراسلہ کھولا اور بے قراری سے پڑھنے لگا۔ مراسلہ پڑھنے کے بعد سلطان بیبرس بولا، ہماری جانب سے عباسی شہزادے کو سلام دیجیے اور ان سے کہیے کہ میں آپ کی آمد کا منتظر ہوں۔ انہوں نے دشمنان اسلام کو شکست دینے کے لیے جو مبارکباد دی ہے میں ان کے لیے بے حد شکر گزار ہوں، اور میں اپنے تئیں طے کیے ہوئے تھا کہ خلافت پر جو بجلی گرائی گئی ہے اس کے ذمہ داروں کو قبروں تک نہ چھوڑوں گا۔ ان سے یہ بھی کہیے گا کہ انہوں نے جو پیغام مجھے بھیجا ہے وہ میرے آئندہ اقدامات میں پہلے سے شامل ہے۔ میں انہیں پورا یقین دلاتا ہوں کہ وہ میرے پاس تشریف لائیں۔ جو کچھ انہیں درکار ہے میں نیک نیتی اور خلوص سے ان کی خدمت میں پیش کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ وفد سلطان بیبرس کا جواب ملنے کے بعد روانگی کا خواہش مند دکھائی دیا۔ سلطان بیبرس نے وفد کے ہاتھوں عباسی شہزادے احمد بن ابو علی کی خدمت میں خطیر رقم اور دیگر تحائف روانہ کیے۔ وفد کے جانے کے بعد بیبرس نے چند دن تک جشن میں قیام کیا اور انتظامات کی جانب سے اطمینان حاصل کرنے کے بعد قاہرہ کی جانب روانگی اختیار کی۔
قاہرہ میں دمشق سے آئے ہوئے ایک دوسرے وفد نے سلطان بیبرس سے ملاقات کی، جو کہ ایک عباسی شہزادے احمد بن الظاہر بامر اللہ کی طرف سے ملاقات کے لیے آیا تھا۔ اس وفد نے عباسی شہزادے کا ایک نامہ پیش کیا۔ سلطان بیبرس مختصر وقفے میں 2 عباسی شہزادوں کے مراسلوں سے شک و شبہ میں مبتلا ہو گیا اور اس نے اس سلسلے کو فریب قیاس کیا۔ اس نے مراسلے کے مندرجات کو بغور پڑھا، جو کہ پہلے والے مراسلے سے کسی قدر ملتے جلتے تھے۔ وفد کو اگلے دن تک قیام کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسی دوران سلطان بیبرس نے بنو مہارش کے سردار کو دربار طلب کیا۔ بنو مہارش ان عرب قبائل میں ایک تھا جو کہ ایک عرصے سے بلاد مصر میں آباد تھا۔ سلطان بیبرس نے مراسلے اس کے سامنے رکھتے ہوئے اسے حکم دیا کہ وہ اس وفد کے ساتھ دمشق کے اس قصبے میں جائے جہاں احمد بن الظاہر بامر اللہ مقیم ہے۔ اگر وہاں عباسی شہزادہ موجود ہو تو اس سے تعارف حاصل کرتے ہوئے تصدیق حاصل کی جائے کہ وہ واقعی خاندان بنو عباس سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر تصدیق حاصل ہو جائے تو اسے نہایت ادب و احترام کے ساتھ قاہرہ لایا جائے۔ اگر کوئی فریب ہو تو تمام لوگوں کو دمشق کے نائب السلطنت کے حوالے کر دیا جائے۔ ان کے بارے میں احکامات تم لوگوں کے دمشق پہنچنے سے پہلے پہنچ جائیں گے۔ دوسرے روز سلطان بیبرس نے ایک خطیر رقم بنو مہارش کے منتخب 10 افراد کے حوالے کی اور انہیں دمشق سے آئے ہوئے وفد کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اسی دن سلطان بیبرس نے رحبہ کی جانب پیغام بھیجا کہ وہاں عباسی شہزادے احمد بن ابو علی کی موجودگی کی تصدیق کر کے جواب بھیجا جائے۔ سلطان بیبرس نے عباسی شہزادوں کے بارے میں شیخ عز الدین کو مطلع کیا اور ان سے مناسب رائے کی درخواست کی تو وہ دھیمے سے مسکراتے ہوئے گویا ہوئے، بیبرس، ایک دن تم نے کسی کی پھٹی ہوئی چادر رفو کی تھی، کیا تمہیں وہ یاد ہے؟ یا شیخ، میں آپ کا مقصد سمجھ گیا ہوں، انشاءاللہ ویسا ہی ہوگا۔ بے شک وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالی چاہتا ہے۔ شیخ عز الدین نے سر ہلایا۔ سلطان بیبرس کو اب ان دونوں عباسی شہزادوں کی آمد کا بے چینی سے انتظار تھا۔ دوسری جانب وہ سب اس آواز کو پہچان چکی تھی۔ وہ شیخ کبیر الدین کی آواز تھی جو کہ کسی وقت میں راہداری میں پہنچ چکا تھا۔ گلوقوز نے ہونٹ چباتے ہوئے ساتھی لڑکیوں کی جانب دیکھا تو ان کی کیفیت بھی کچھ بہتر نہیں تھی۔ جفا بھی اٹھ کھڑی ہوئی، ان کے لباس اور چہرے خون سے بری طرح لت پت تھے۔ سپاہی اپنے آقا کا حکم پا کر یوں چھٹ گئے جیسے انہیں لڑکیوں سے کوئی سروکار ہی نہ ہو۔ زینوں سے لے کر نصف تک راہداری انسانی لاشوں سے اٹی پڑی تھی۔ گلوقوز نے جب راہداری پر نظر ڈالی تو وہ خود متحیر رہ گئی۔ اتنے سارے سپاہی انہی کے ہاتھوں لقمہ اجل بن گئے۔ اسے یقین نہ آیا۔ شیخ کبیر الدین دھیمے قدموں سے چلتا ہوا ان کے قریب آ گیا۔ بہت خوب۔ شیخ کبیر الدین کے چہرے پر سرشاری بکھر گئی۔ فرار کی جستجو نے تم لوگوں کی چھپی ہوئی حقیقی صلاحیتوں کو زندہ کر ڈالا۔ مجھے بخوبی اندازہ تھا کہ آج ضرور کچھ ایسا ہی ہوگا، اسی لیے اس راہداری میں کثیر تعداد میں سپاہیوں کو تعینات کیا گیا تھا۔ ممکن ہے تمہیں یہ جان کر بھی حیرت ہو کہ آج جان بوجھ کر بالائی حصے سے پہرا ہٹا لیا گیا تھا، اسی لیے تم لوگ بآسانی یہاں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئیں۔ شیخ کبیر الدین کے چہرے پر سپاہیوں کی ہلاکت کا کوئی رنج نہیں تھا، اس کا چہرہ صفاکانہ درندگی کا آئینہ معلوم ہوتا تھا۔ شیخ کبیر الدین، گلوقوز غصے سے بھری بولی، آج ہم ناکام ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری سوچ اور کوششوں پر قفل پڑ چکا ہے۔ ہم اپنی آزادی کے لیے ایسی کوششیں کرتی رہیں گی، اس کی دوبارہ نوبت نہیں آئے گی۔ سالار، کتنے سپاہی اس مارکے میں کام آئے ہیں؟ آقا، میرا خیال ہے قریباً 60 سپاہی مارے جا چکے ہیں اور بیشتر زخمی ہیں۔ سالار، یہ تم نے کیسے نکمے لوگ بھرتی کر رکھے ہیں جو کہ صرف 4 لڑکیوں کو قابو نہیں کر پائے؟ 4 لڑکیوں کے مقابلے میں ہمارے محافظوں کی اتنی بڑی تعداد ہلاک ہو گئی۔ کیا ہم اب یہ سمجھیں کہ ایسے محافظوں کے حصار میں ہماری زندگی پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی؟ سالار کا ندامت سے سر جھک گیا۔ اس کے پاس شیخ کبیر الدین کو دینے کے لیے کوئی جواب نہیں تھا۔ شیخ کبیر الدین نے سالار کو راہداری میں بکھری لاشوں کو ہٹانے کا حکم دیا۔ تم لوگ اپنے کمروں میں واپس جاؤ، کل صبح تمہارے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ شیخ کبیر الدین نے لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ زہرا نے سوالیہ نگاہوں سے گلوقوز کی جانب دیکھا۔ گلوقوز کو کچھ سجھائی نہیں دیا تو اس نے لڑکیوں کو حکم کی تعمیل کا اشارہ کیا۔ وہ نڈھال قدموں سے زینوں کی جانب بڑھیں۔ وہ سب اپنی کمزوری سے بخوبی آگاہ تھیں کہ گزشتہ دن کے مقابلے اور رات کے اس خونی کھیل نے ان کی ہڈیوں کو بری طرح جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ انہیں آرام کی سخت ضرورت تھی۔ وہ پجمردہ چہروں کے ساتھ زینے طے کرتی ہوئی فصیل کے بالائی حصے پر پہنچیں تو کنیزیں دروازے کے باہر موجود کینہ توز نگاہوں سے انہیں گھورتی ہوئی دکھائی تھیں۔
لڑکیوں نے کنیزوں پر دھیان دیے بغیر اپنے کمرے کی راہ لی۔ بمشکل انہوں نے اپنے اپنے لباس بدلے، جسم اور چہرے کے خون کو انہوں نے صاف کپڑے کی مدد سے پونچھ ڈالا۔ پھر وہ بوجھل قدموں سے اپنے اپنے بستروں کی جانب بڑھ گئیں۔ ان کے فرار کا ادھورا منصوبہ ناکامی سے دوچار ہو چکا تھا۔ وہ سب اپنے تئیں یہ گمان کر رہی تھیں کہ شیخ کبیر الدین کے خاص اہتمام کے باعث وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکیں۔ اگر شیخ کبیر الدین کے ہاتھوں زندہ بچ گئیں تو وہ دوبارہ کسی اور دن یہ کوشش دوبارہ کریں گی۔ گلبخوز بستر پر لیٹے شیخ کبیر الدین کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ وہ ان کے بارے میں کل کیا فیصلہ کرے گا۔ وہ زیادہ دیر تک کچھ سوچ نہ سکی۔ نیند کا حملہ اس قدر شدید تھا کہ اسے خبر بھی نہ ہو سکی کہ کب اس کی آنکھوں میں نیند اتر آئی۔ جمادی الثانی 659 ہجری میں سلطان بیبرس قاہرہ میں دیگر اصلاحات میں مصروف تھا کہ اسے عباسی شہزادے احمد بن الظاہر بامر اللہ کی قاہرہ کے نزدیک پہنچنے کی اطلاع ملی۔ بنو مہارش کے وفد نے احمد بن الظاہر بامر اللہ کے بارے میں تصدیق کر کے خبر پہلے ہی قاہرہ بھجوا دی تھی۔ سلطان بیبرس نے انہیں ہدایت کی تھی کہ وہ عباسی شہزادے کو عزت و احترام کے ساتھ قاہرہ لائیں۔ عباسی شہزادہ احمد بن الظاہر بامر اللہ سقوط بغداد کے وقت میں ایک قید خانے میں مقیم تھا۔ جب ہلاکو خان کے حملے کے بعد بغداد میں افراتفری برپا ہوئی تو احمد بن الظاہر دوسرے قیدیوں کے ہمراہ قید خانے سے نکل بھاگا اور مختلف جگہوں پر پناہ گزین رہا۔ 3.5 سال کی گمنامی کے بعد وہ منظر عام پر آیا اور بیبرس کی درخواست کے پیش نظر دمشق سے قاہرہ پہنچا۔ احمد بن الظاہر کی کنیت ابو القاسم تھی۔ ابو القاسم احمد بغداد کے 35ویں عباسی خلیفہ الظاہر بامر اللہ کا فرزند، 36ویں خلیفہ المستنصر باللہ کا بھائی اور 37ویں اور آخری مقتول خلیفہ مستعصم باللہ کا چچا تھا۔ عباسی شہزادے کے ساتھ اس کے خاص رفقا بھی محو سفر تھے۔ سلطان بیبرس نے عباسی شہزادے کی آمد کی اطلاع پا کر قاہرہ میں خصوصی جشن کا سما کیا تھا۔ تمام شہر کو سجایا گیا اور بڑے پیمانے پر آئینہ بندی کرائی گئی۔ قاہرہ میں اس دن ایک عظیم الشان جشن کا سما تھا۔ ابن خلدون کا بیان ہے کہ دودمان عباسی کے اس چشم و چراغ کے ورود قاہرہ کے موقع پر اظہار مسرت کے لیے جو تقریبات منعقد کی گئیں اور شہر کی آرائش اور چراغاں کا جو اہتمام کیا گیا، ان پر 1 کروڑ دینار سرخ خرچ ہوئے۔ سلطان بیبرس نے قاہرہ کے صدر دروازے پر قضاء، علماء، ایان و عمائدین، سلطنت اور مملوک اور مصری امراء کے ساتھ عباسی شہزادے کا بھرپور استقبال کیا۔ ابو القاسم احمد نے عباسی خلفاء کا مخصوص لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ سلطان بیبرس نہایت عزت و احترام سے پرجوش انداز میں عباسی شہزادے ابو القاسم کو ایک شاندار جلوس کے ہمراہ قلعہ جبل کی جانب لایا۔ قلعہ جبل میں پہلے عباسی شہزادہ داخل ہوا تو پھر سلطان بیبرس داخل ہوا۔ نشستوں میں پہلے عباسی شہزادہ بیٹھا تو بعد میں سلطان بیبرس۔ عباسی شہزادے کے برابر بیٹھنے اور گفتگو کرنے میں ہمسرانہ یا بے تکلفانہ رویہ اختیار کرنے سے بھی سلطان بیبرس نے مکمل اجتناب کیا۔ اس طرز عمل کا سبب جہاں مسلمانوں میں پایا جانے والا وہ دینی جذبہ تھا جو وہ خاندان نبوت سے مربوط تھا، وہیں بیبرس کی اس بصیرت افروز حکمت عملی پر بھی مبنی تھا کہ لوگوں کے دلوں میں سقوط بغداد کے بعد مقام خلافت کے بارے میں جو شکوک و شبہات پیدا ہو چکے تھے انہیں مٹا دیا جائے۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان بیبرس کی دیکھا دیکھی مصری اور مملوک امراء نے بھی عباسی شہزادے کے ساتھ ادب و احترام کا رویہ اختیار کیا۔ عباسی شہزادے کی آمد کی خوشی میں 3 دن تک پورے شہر میں عید کا سا عالم طاری رہا۔ دن کو تقریبات کا انعقاد کیا جاتا تو راتوں کو چراغاں کیا جاتا۔ استقبال سے فرصت پا کر بیبرس نے عباسی شہزادے سے تنہائی میں کئی امور پر طویل گفتگو کی اور اسے اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ سلسلہ خلافت کے تسلسل کو برقرار رکھنے میں اس کی معاونت کرے۔ سلطان بیبرس کی زبانی احیاء خلافت کی بات سن کر جہاں عباسی شہزادہ ابو القاسم متحیر ہوا، وہیں اس نے بخوشی خلیفہ بننے کی حامی بھر لی۔ 13 رجب 659 ہجری بروز دوشنبہ سلطان بیبرس نے اپنے شاہی محل کے وسیع و عریض دالان میں ایک عالی شان دربار کا انعقاد کیا، جس میں قاہرہ سے لے کر حدود عراق تک تمام اعیان سلطنت، قاضیوں، علماء، امراء اور سلطنت کے ممتاز افراد نے شرکت کی۔ اس دربار کے انعقاد کا مقصد عباسی شہزادے ابو القاسم احمد کو بطور خلیفہ منتخب کرنا تھا۔ عباسی شہزادہ ابو القاسم اگرچہ کوئی مجہول النسب شخص نہیں تھا، تاہم ضابطے کی کارروائی کے طور پر قاضی القضاء تاج الدین بن
بنت العاز نے بہت سے ثقہ اور معزز افراد سے اس بات کی شہادت حاصل کی کہ ابو القاسم فی الواقع خاندان حضرت عباس بن عبد المطلب سے تعلق رکھتے ہیں اور خلیفہ الظاہر بامر اللہ بن خلیفہ الناصر الدین کے حقیقی فرزند ہیں۔ جب دربار میں موجود سب قاضیوں اور فقہا نے ان شہادتوں کو شرعی لحاظ سے معتبر قرار دیا تو قاضی القضاء تاج الدین نے ان شہادتوں کی قبولیت پر مہر ثبت کی اور اعلان کیا کہ خلافت کے سلسلے کے اجرا کے موقع پر ابو القاسم احمد کو صحیح و نصب ہونے پر خلافت کا جائز اور درست حقدار قرار دیا جاتا ہے، لہٰذا لوگوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ابو القاسم احمد کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے انہیں منصب خلافت پر سرفراز کریں۔ شیخ اسلام شیخ عز الدین بن عبد السلام دمشقی سب سے پہلے آگے بڑھے اور ابو القاسم احمد کا ہاتھ پکڑ کر بوسہ دیا اور اپنی بیعت کا اعلان کیا۔ اس کے بعد بیعت عام کا سلسلہ شروع ہو گیا اور شرکائے اجتماع نے باری باری بیعت کی۔ تمام افراد کی بیعت کے بعد سلطان بیبرس آگے بڑھا اور اس نے قرآن و حدیث، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جہاد فی سبیل اللہ اور مالیات کے شرعی نظام کے قیام پر خلیفہ ابو القاسم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد سلطان بیبرس نے ریاست کے مختلف طبقوں سے خلیفہ ابو القاسم احمد کے لیے بیعت کا اعلان کیا اور سکہ وقت اور خطبے میں اس کا نام رائج کرنے کا فرمان جاری کیا۔ خلیفہ ابو القاسم احمد نے آگے بڑھ کر سب لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور نظام خلافت کے احیاء پر سلطان بیبرس کے نیک جذبات کو سراہا۔ خلیفہ ابو القاسم نے خلفائے سابق کی روایت کے مطابق اپنے لیے لقب کا انتخاب خود کیا اور اپنے بھائی خلیفہ المستنصر باللہ کا لقب اختیار کیا۔ تقریب احیاء خلافت کافی دیر تک جاری رہی۔ فراغت کے بعد قلعہ جبل دربار خلافت قرار دیا گیا۔ خلیفہ ابو القاسم احمد المستنصر باللہ اپنے رفقا کے ساتھ قلعہ جبل واپس پہنچا۔ سلطان بیبرس نے خلیفہ ابو القاسم احمد کے لیے آبدار، حاجب، کاتب، خزانچی وغیرہ مقرر کیے تاکہ اسے کسی امر میں مشکل پیش نہ آئے۔ سلطنت بلاد مصر کے خزانے کا ایک حصہ اس کے تصرف میں دے دیا گیا تاکہ وہ اپنی منشا کے مطابق انعامات دینے میں محتاجی محسوس نہ کرے۔ اس کے علاوہ قلعہ جبل میں 100 گھوڑے، 30 خچر، 10 قطار اونٹ اور دیگر جانور استبل میں بھجوائے اور اعزازی طور پر تمام سلطنت اسلامیہ خلیفہ ابو القاسم کے قبضے میں دے دی۔ قیام خلافت کے اس موقع پر بے حد خوشی منائی گئی۔ اہل قاہرہ اپنے شہر میں خلیفہ کو پا کر بے حد مسرور دکھائی دیے۔ مورخین کا کہنا ہے کہ خلیفہ ابو القاسم احمد کے استقبال اور قیام خلافت میں اتنی کثیر رقم کے صرف کو جب اس پس منظر میں دیکھا جائے کہ اس زمانے میں مصر کڑی وقت کا شکار تھا اور مجاہدین کی آمد کے باعث سخت تنگی کا سامنا تھا، علاوہ ازیں تاتاریوں اور سلیمیوں کے خلاف اپنے دفاع کے لیے انہیں ایک ایک پائی کی ضرورت تھی، تو بے حد حیرت ہوتی ہے، لیکن اس سے یہ نتیجہ بھی بخوبی اخذ کیا جا سکتا ہے کہ بلاد مصر کی حکومت اس وقت مالی لحاظ سے نہایت خوشحال تھی اور مسلمانان مصر کے نزدیک خلیفہ ابو القاسم کا درد اتنا اہم اور مسرت بخش تھا کہ ان تقریبات پر خواہ کسی قدر رقم خرچ ہو جاتی جائز سمجھی جاتی۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ اس کثیر خرچ پر ریاست کے کسی بھی گوشے سے اعتراض اور احتجاج کی ہلکی سی بھی لہر پیدا نہ ہو پائی۔ فی الحقیقت اس دور میں مسلمان خلافت کی عدم موجودگی میں دنیا اسلام کو بے نور سمجھ رہے تھے اور احیاء خلافت کا مطلب ان کے نزدیک یہی تھا کہ یہ ظلمت کدا پھر سے روشن ہو رہا ہے اور اس مبارک موقع پر جس قدر بھی جشن کا اہتمام کیا جائے وہ کم ہے۔ قیام خلافت کے بعد پہلا جمعہ 17 رجب 659 ہجری کو آیا۔ اس دن خلیفہ ابو القاسم احمد سوار ہو کر ایک شاندار جلوس کی صورت میں جامع مسجد الحاکمی میں آیا۔ اس کے ساتھ سلطان بیبرس اور امراء اور معززین اور رفقا بھی موجود تھے۔ نماز سے قبل منبر پر چڑھ کر ایک فصیح و بلیغ خطبہ دیا جس میں حمد و ثنا اور درود کے بعد پہلے بنو عباس کا شرف و مجد بیان کیا۔ پھر خلافت عباسیہ کے دوبارہ قیام پر سلطان رکن الدین بیبرس کی بے حد تعریف اور توصیف کی اور سلطان بیبرس اور مسلمانان عالم کے لیے دعا مانگی گئی۔ اس کے بعد منبر سے اتر کر اس نے امامت کی اور سب کو نماز جمعہ پڑھائی۔ نماز سے فراغت کے بعد خلیفہ ابو القاسم احمد نے قدیم رسم کے مناسبت سے سلطان بیبرس کو خلعت عطا کی۔ 4 شعبان 659 ہجری بروز دوشنبہ کو خلیفہ ابو القاسم احمد کی جانب سے سلطان رکن الدین بیبرس کو شرعی نیابت کی تفویض کے لیے قاہرہ میں ایک عظیم الشان دربار عام کا انعقاد کیا گیا۔
شہر کے باہر ایک وسیع میدان میں طویل اور عریض شامیانے نصب کرائے گئے، جس کے نیچے خلیفہ المستنصر باللہ، سلطان الملک القاہر بیبرس، قاضی القضاء اراکین، مشیران سلطنت، روسائے ملک و ملت اور کثیر تعداد میں رعایا مجتمع ہوئے۔